ماجد نظامی صاحب، آپ بتائیے گا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور پھر یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ابھی جو انہوں نے ایک خط لکھا ہے اسی کمیٹی کو، اس کے بعد آئندہ 4-6 ہفتے 10 ہفتے آپ کو یہ سیاسی درجہ حرارت کدھر کو جاتا نظر آتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ مجھے تو فی الحال اس میں کوئی ایسی کمی نظر نہیں آ رہی۔ اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں ذرا مختلف ہے۔ فیصلوں کی تفصیلات، ججز کا جھکاؤ، ہم خیال ججز کے الزامات، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس میں تجزیاتی طور پہ اگر دیکھیں جو چیز سب سے غلط ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریاست کے بنیادی ڈھانچے پر ضرب لگا رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے ضرب لگ رہی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد سے انکاری ہیں۔ اس کی وجوہات جو بھی ہوں، آپ سمجھتے ہوں، حکومت سمجھتی ہو کہ اس میں وزن ہے یا دلائل موجود ہیں، لیکن یہ خیال آنا یہ اس مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کے اندر آپ آئین اور قانون کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وہی معاملہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے پسند نہ ہوں، یہ بالکل ہو سکتا ہے، آپ اس کے ریویو میں جا سکتے ہیں، حکومت اس پہ تنقید کر سکتی ہے، لیکن یہ مائنڈ سیٹ سامنے آنا کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوگی اور سپریم کورٹ جو کرنا چاہتی ہے وہ کر لے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک خیال یا اس وقت جو اسٹریٹجی چل رہی ہے حکومت کی طرف سے یا ریاست کے دیگر اداروں کی طرف سے، یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ جو آئین پارلیمنٹ کو سپریم بناتا ہے وہی آئین آپ کو اس بات پہ پابند کرتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کریں۔ تو یہ آپشن نکال کے لے کے آنا، ہم نے دیکھا کہ جب جولائی کا فیصلہ بھی آیا تو اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ جو اداروں کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل درآمد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیں۔ تو پھر آپ ریاست کے اس بنیادی ڈھانچے کو نقصان ابھی جو پہنچا رہے ہیں۔ میچ چل رہا ہے اس میچ کی آپ صورتحال دیکھیں کہ اسپیکر صاحب نے نئی پارٹی پوزیشن کی لسٹ جاری کر دی ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، الیکشن 5 دفعہ کوئی اجلاس کر چکا ہے، ایک انہوں نے وضاحت بھی مانگی تھی اور بینچ نے وہ وضاحت بھی بڑی تگڑی 5 دفعات کے اوپر جاری کر دی، آج پھر اجلاس ہوا ہے اور آج پھر نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ تو یہ جو ڈیفائنس ہے الیکشن کمیشن کی آف پاکستان کی سپریم کورٹ کے آرڈر کی، جہاں آرٹیکل 190 آپ کا موجود ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، تو آپ تو ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں سپریم کورٹ کو شاید خود سے للکارا جا رہا ہے، یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آؤ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے ای سی پی نے، ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد تو نہیں کیا۔ جی بالکل، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور ماضی میں ہونے والے واقعات کو سامنے رکھتے ہیں تو کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن کے اندر سیاستدانوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، تو اس وقت ریاست کے ادارے عدلیہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ہمارے سامنے یوسف رضا گیلانی کا کیس ہے، پاناما میں میاں نواز شریف کا کیس ہے، پھر تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب نے جو اسمبلی میں کیا، اس کے بعد جو سپریم کورٹ سے فیصلے آئے، اس کے بعد ایک فیصلہ ہمیں ایسا ملتا ہے کہ جس میں جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ پنجاب کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن اس وقت چونکہ ریاست کے دوسرے ادارے اس موڈ میں نہیں تھے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروایا جائے، تو ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا حکم دھرے کا دھرا رہ گیا اور پولنگ کی تاریخ آئی اور چلی بھی گئی اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو میرے خیال میں یہ سارا معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس چونکہ اتھارٹی نہیں ہے امپلیمنٹیشن یا ایڈمنسٹریشن کے تحت وہ اپنے کام نہیں کروا سکتی، تو اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ فیصلہ پسند ہی نہیں آ رہا تو اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ ورسز آل کا جو مسئلہ ہے، 63A کا جو 63A کا فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر کا شاید لکھا ہوا فیصلہ ہے، وہ میں ذاتی طور پر ایز اے جرنلسٹ اس فیصلے کو غلط سمجھتا ہوں۔ میرے خیال میں وہ جسٹس مندو خیل نے شاید آبزرویشن دی تھی کہ اٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ اس کو عمل درآمد اس پہ ہوا، پنجاب کی حکومت گری بھی اس کے اوپر، نئی حکومت مارد وجود میں بھی آئی، تو وہ ناپسندیدہ فیصلہ تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، لیکن اس کے باوجود عمل ہوا۔ اب تو عمل ہی نہیں ہو رہا۔ جی بالکل، اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ایک جگہ سے لیوریج لیتے ہیں، کوئی رعایت دیتے ہیں، تو اس کے بعد اگلی دفعہ آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ معاملہ اس سے پیچھے جائے گا، وہ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے۔ تو جس طرح آپ نے بات کی کہ اس فیصلے کے صحیح ہونے یا غلط ہونے پہ رائے دی، تنقید کی لوگوں نے، لیکن امپلیمنٹیشن ہوئی، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اب یہ معاملہ ایک سٹیپ آگے نکل چکا ہے کہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن کا تو دور دور تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ اداروں کی جو لڑائی ہے اس کے اندر وہ جو بیسک سٹرکچر ہے
اس کو نقصان پہنچ رہا ہے جس کا فی الحال کسی کو دھیان نہیں ہے، اور خصوصاً ریاستی ادارے، حکومت اور باقی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس وقت وہ ان پاور ہیں تو اس وقت وہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن منظرنامہ بدلنے میں دیر ویسے نہیں